بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت زیادہ دور نہیں، اور اسرائیل کا فلسطین کے علاقے غزہ اور اس پر قبضہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب ہم سب دیکھیں گے کہ اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گا، اور اس نے اپنے منصوبے پر عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینے کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگا، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گا۔ پیارے دوستو، اس حدیث کے مطابق پہلی نشانی پوری ہونے جا رہی ہے کہ بیت المقدس آباد ہوگا۔ اب اسرائیل بیت المقدس کو کس طرح سے آباد کرنے جا رہا ہے، اس کا پورا پلان آگے چل کر اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے روایت سنتے ہوئے چلیں کہ جس میں بتائی گئی نشانی کئی سالوں پہلے پوری ہو چکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپیہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی نون عرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا، یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، اہل روم کی جانب سے ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور وہ شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اسلام پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان مدینہ میں رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں پر عباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر بہت اچھی زراعت ہے تو وہ مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک میں مدینے کے ویران ہونے کا ذکر ہے۔ عراق اور شام کی نشانیاں تو ہم نے اور آپ نے پوری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اب اسرائیل بیت المقدس کو کس طرح سے عباد کرنے جا رہا ہے، وہ کس طرح سے مدینہ کی ویرانی کا باعث بنے گا۔ پیارے دوستو، اسرائیل کا بہت بڑا منصوبہ ہے جسے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بہت جلد پورا ہو جائے گا، اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے یورپ، امریکہ جیسی طاقت اسرائیل کے پیچھے کھڑی دکھائی دیتی ہیں۔ دراصل وہ منصوبہ غزہ سے ہو کر گزرے گا، اور اس منصوبے کی تکمیل کی سب سے بڑی رکاوٹ غزہ ہی تھا، جو کہ حالیہ جنگ کی وجہ سے دور ہو چکی ہے، اور اس عظیم منصوبے کا نام بین گورین کینال پروجیکٹ ہے، جو کہ مصر کی سوئس کینال کو تبدیل کر دے گا۔ پیارے دوستو، سوئس کینال مصر کے اندر موجود ہے، اور اس کی آمد ایک مسلم ملک کو جاتی ہے جو مغربی ملکوں کو ایک آنکھ نہیں باتی، کیونکہ سوئس کینال امریکہ اور یورپ کو ایشیا میں داخل ہونے کا کم ترین رستہ فراہم کرتا ہے، اور آج مغربی ممالک کی تجارت اسی سوئس کینال سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے، جبکہ اسرائیل کا بین گورین کا منصوبہ 1960 میں شروع کیا گیا تھا، جو کہ اب تک صرف نقشے میں ہی نظر آتا تھا، مگر اب یہ حقیقت بننے جا رہا ہے، کیونکہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد مغرب کے لیے اسرائیل کی اہمیت بڑھ جائے گی، جس سے اسرائیل کو سیکیورٹی اور خوب پیسہ بھی ملے گا۔ مطلب اسرائیل کی سلامتی مغرب کی بقا بن جائے گی، اور اسرائیل معاشی طور پر بہت امیر اور طاقتور ملک بن جائے گا، جس کے بعد اسرائیل اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، اور دنیا کے تمام یہودیوں کو اس مقدس سرزمین پر لا کر عباد کر دے گا، جو کہ ان کے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے۔ یوں وہ پہلی نشانی بہت جلد پوری ہونے جا رہی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ اب میں کچھ خاص پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنی تیزی سے اپنے منصوبے کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پیارے دوستو، میں صرف پوائنٹ بتاؤں گا، کڑیاں آپ خود ملائیں گے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک روڈ بنانا شروع کر دیا ہے،
जो कि बिल्कुल सीधा समंदर की तरफ जा रहा है, जिसका नाम उन्होंने हाईवे 749 रखा है। प्यारे दोस्तों, अब ये 749 क्या है? हाईवे का नाम वो कुछ और भी रख सकते थे, मगर इन्होंने 749 क्यों रखा? दरअसल तुरात में एक जगह दर्ज है का टाइटल है रिस्टोरिंग द वर्ल्ड। मैंने तुरात के 749 पेज को खोला और इसका उर्दू तर्जमा किया तो आप हैरान रह जाएंगे इस पर क्या लिखा हुआ था। सफ़ा नंबर 749 पर दर्ज है कि इसने उससे कहा, ये कुर्बान गाहों के लिए है। उसने इससे कहा, अगर एक मूरत के लिए अमल करने वाले थे जो हैवानों या परिंदों को खुशकिस्मत समझकर इन पर कुर्बान करते थे, और ये कुर्बान गाहों के लिए है, इनको उठाकर इनसे वादा करते थे और वो अपनी मर्जी पूरी करते थे, और वो इनके सामने झुक जाएंगे और ईमान ले आएंगे। मतलब गजा एक कुर्बान गाह है और वहाँ के इंसानों को परिंदों और हैवानों से तजबीह दिया गया है। जैसा कि इसराइल ने हाईवे 749 को तामीर करना शुरू कर दिया है, जो कि बेन गोरियन कैनाल प्रोजेक्ट की इब्तदा है, और गजा पर कब्जा करने के बाद इनका ये मंसूबा महफूज हो चुका है, और ये बेन गोरियन कैनाल ब्रांच गजा के बराबर में है, और इस कैनाल का रास्ता नक्शे के मुताबिक इसराइल और फिर गल्फे इकाबा से होता हुआ रेड सी एशिया से होकर गुजरेगा। ये मंसूबा देखकर मुझे सऊदी अरब का न्यूम सिटी याद आ गया, क्योंकि पूरे सऊदी अरब को छोड़कर मोहम्मद बिन सलमान ने गल्फे इकाबा के किनारे पर इतना जदीद तरीन शहर क्यों तामीर करवा रहा है। और इस बात से ऐसा महसूस होता है कि अरब के मौजूदा हुक्मरानों को शायद इन वाक़यात के बारे में पहले से इल्म हो चुका था, तभी वो खामोश तमाशाइयों की तरह चुप करके बैठे हुए हैं, जबकि इसराइल गजा से फ़लस्तीनियों पर हमला करते हुए पहले नॉर्थ गजा फिर गजा के ऊपर हमला करके 22 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालकर 64 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके तक महदूद कर दिया है। जबकि इनका अगला प्लान गजा स्टेट पर कब्जा करना है और इनको इस इलाके से निकालकर मिस्र के बॉर्डर पर एक 4 दीवारी की जेल में कैद करना है। इसीलिए इसराइल का मिस्र से मुआहदा हो चुका है और इसने एक 4 दीवारी की लंबी जेल बहुत स्पीड के साथ बनाना शुरू कर दी है। इसके अलावा अमेरिका भी इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों को मारने में लगा हुआ है, मगर हम सब ये जानते हैं कि अमेरिका फ़लस्तीनियों की मदद करने नहीं आया, बल्कि वो खुद इस ग्रेट गेम का हिस्सा है। प्यारे दोस्तों, अरबों को पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि जिस ज़मीन के लिए फ़लस्तीनियों को निकाला जा रहा है वो वक्त दूर नहीं जब यहूदो नसारा अरब के मुसलमानों के साथ भी यही सलूक करेगा। जबकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर वाज़े कर दिया है कि यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए और फ़लस्तीनियों की गैब से मदद अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुसलमा का हामी और नासर हो। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।